اگر آپ پورے 10 دن کا اعتکاف نہیں کر سکتے تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے، کیونکہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ایک دن کا اعتکاف کیسے کیا جاتا ہے اور اس کا کیا اجر ملنے والا ہے۔ اگر آپ اعتکاف کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو صرف آپ کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد انصار فرقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا چینل 10 منٹ کی مجلس۔ دوستوں، اگر کوئی شخص 10 دن کا اعتکاف نہ کر سکے تو کیا وہ ایک دن کا اعتکاف کر سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اسلام میں اہمیت نیت اور اخلاص کی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے صاف کرو۔ لوگ اس میں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رمضان کے 10 دنوں کا اعتکاف نہ کرے تو اس کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ بالکل یہ بات اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف سنت موقدہ ہے، یعنی آپ علیہ السلام نے وہ اعتکاف ہمیشہ کیا ہے۔ لیکن رمضان میں جو اعتکاف کیا جاتا ہے اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص ایک دن کا بھی اعتکاف کرنا چاہے، نفلی اعتکاف ایک دن کا بھی کرنا چاہے تو وہ شخص اعتکاف کر سکتا ہے۔ آئیے میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ بخاری شریف میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانے جاہلیت میں یعنی اسلام لانے سے قبل میں نے مسجد حرام میں ایک رات یہ نظر مانی تھی، منت مانی تھی کہ میں ایک دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب آپ بتائیے کہ میں کیا کروں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کرو۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا بھی اعتکاف کرے تو اس کا اعتکاف ہو جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کا ثواب ضرور عطا فرمائیں گے۔ تو اعتکاف جو ہے وہ 10 دنوں کا بھی ہوتا ہے، اعتکاف ایک دن کا بھی ہوتا ہے، اعتکاف چند گھنٹوں کا بھی ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے، 10 دنوں کا اعتکاف وہ رمضان المبارک میں ہوتا ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص نفلی اعتکاف کرنا چاہے تو وہ ایک دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ اسی طرح چند گھنٹوں، اگر کوئی شخص چند گھنٹوں کے لیے اعتکاف کرنا چاہے تو چند گھنٹوں کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی شخص چند منٹوں کا اعتکاف کرنا چاہے تو چند منٹوں کا بھی اعتکاف ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ مسجد میں داخل ہو، نماز کے لیے جا رہے، آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت کر لیں کہ میں نفلی اعتکاف کی نیت سے مسجد میں داخل ہو رہا ہوں۔ آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے، چاہے 1 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، 1 گھنٹہ ہو یا پورے دن ہو، جتنی دیر آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرنا چاہے تو وہ ایک دن کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے، چند منٹوں کا چاہے تو چند منٹوں کا بھی اعتکاف کر سکتا ہے۔ دوستو سوچئے، اگر ہم رمضان میں 10 دنوں کا اعتکاف نہ کر سکے تو کم از کم ایک دن کا اعتکاف ضرور کر لیں۔ ممکن ہے کہ اس ایک دن کے اعتکاف کی بدولت اللہ تعالیٰ جو ہے ہماری عبادت کو قبول کر لے، ہماری مغفرت فرما دے اور ہماری زندگی کا کایا پلٹ جائے۔ آپ ایک دن کے اعتکاف کی نیت ضرور کریں اور اس ایک دن میں قرآن پڑھیں، ذکر کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے اس ایک دن کی عبادت کو بھی، ایک دن کے اعتکاف کو بھی قبول کر لیا تو ہماری زندگی بدل جائے گی، ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنور جائے گی۔ تو اس لیے کوشش کریں کم از کم رمضان کے چند دن رہ گئے ہیں، اس میں ایک دن کا اعتکاف تو کر ہی لیا جائے۔ دوسری چیز، اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں قائم کر دیتے ہیں۔ اور پھر اس کا فاصلہ بتایا کہ ایک خندق کا فاصلہ جو ہے مشرق سے لے کر مغرب تک اتنا بڑا فاصلہ ہے ایک خندق کا، یعنی اس شخص کے اور جہنم کے درمیان اتنا بڑا گڈھا ہوگا۔ 3 خندقیں اس شخص کے لیے ہوگی جو ایک دن کا اعتکاف کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن کا اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دے گی۔ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اعتکاف کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔
تو اس لیے میری آپ سب سے گزارش ہے کہ کم از کم ایک دن کا اعتکاف یا چند منٹوں کے لیے ہی، کم از کم کچھ گھنٹوں کے لیے مسجد میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت ضرور کرے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے خوب رو رو کر دعائیں ضرور مانگے۔ اگر اللہ نے قبول کر لیا تو ہم سب کی جو ہے قسمت سنور جائے گی، آپ کی دنیا اور دین دونوں بدل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام عبادات کو، ہماری تمام عبادات کو قبول کرے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو کم از کم 3 لوگوں تک ضرور شیئر کریں، اور ایسی مزید نصیحتیں اور اسلامک ویڈیوز کے لیے اپنے چینل 10 منٹ کی مجلس کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ اب ملتے ہیں اگلی ویڈیوز میں۔